ایران میں دہشت گرد تنظیموں BLA اور BLF کے خلاف کارروائی کی، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کا کہنا ہے حملوں میں ڈرونز اور راکٹوں کا استعمال کیا، بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی۔ ہلاک دہشت گردوں میں دوست عرف شیرمین، بجر عرف سوغت، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی شامل ہیں۔ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ نگراں وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب، صدارت نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کریں گے۔ پاک ایران سرحدی کشیدگی پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری و سول قیادت شرکت کرے گی۔ ایران سے رابطے جاری رکھیں گے، صورتحال بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی میڈیا بریفنگ، کہا مشترکہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ضروری ہیں، کسی ملک کی ثالثی کی پیشکش کی اطلاع نہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں وزیر خارجہ نے غیر ملکی دورہ مختصر کر دیا، وہ ملک واپس آ رہے ہیں۔ پاکستان چند برسوں میں ایران کو دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں بار بار آگاہ کرتا رہا ہے۔ نواز شریف نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا، حافظ آباد میں جلسے سے خطاب، کہا مجھے اگر نہ نکالا جاتا تو ہر شخص کے پاس باعزت روزگار ہوتا، کاشتکار خوشحال ہوتا، بجلی اور گیس مہنگی نہ ہوتی، مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، ملک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا، ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا۔ 8 فروری کو حافظ آباد میں شیر دھاڑے گا، 28 مئی والے پاکستان کو سنوارنے والے لوگ ہیں۔ مریم نواز کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب، کہا 9 مئی والے پاکستان کو اجاڑنے والے لوگ ہیں، 200 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ الیکشن کی تیاریاں عروج پر، فیصل آباد میں پرنٹنگ پریس مارکیٹ میں پارٹی فلیکس، جھنڈے اور دیگر سامان کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ حیدرآباد میں امیدواروں نے بیجز بنانے کے آرڈرز دے دیے، بیجز بنانے والوں کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے۔ کراچی میں پاک بحریہ کی سی گارڈ مشقوں کا اختتام، وائس چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل اویس احمد بلگرامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق 10 روزہ مشقوں میں انسداد بحری قزاقی اور سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو مشقیں کی گئیں۔ کراچی میں لٹیروں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، کورنگی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا طالب علم چل بسا۔ گزشتہ شام 15 سالہ آیان کرکٹ کھیل رہا تھا، ملزمان نے اس کے ماموں سے موبائل فون چھین لیا، فرار ہوتے ہوئے فائرنگ کی، گولی لگنے سے میٹرک کا طالب علم شدید زخمی ہو گیا، آج صبح جناح ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ مقتول 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ لاہور ڈیفنس بی میں نوجوان نے عمارت کی 10ویں منزل سے چھلانگ لگا دی، 20 سالہ موسیٰ زمین پر گرتے ہی دم توڑ گیا۔ فلیٹ میں پارٹی جاری تھی، پولیس کے مطابق نوجوان نے ممکنہ طور پر نشے کی حالت میں چھلانگ لگائی، تعلق اسلام آباد سے ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔